آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو سننے میں کسی فلم کی طرح لگتی ہے، مگر یہ سراسر حقیقت ہے۔ تصور کیجئے ایمیزون کے گھنے جنگل کا ایک تباہ شدہ ہوائی جہاز اور 10,000 فٹ کی بلندی سے گر کر زندہ بچ جانے والی ایک 17 سالہ لڑکی کا، جو 11 دن تک تنہا جدوجہد کرتی ہے۔ جی، یہ ناقابل یقین لگنے والی داستان جولین کوئپکے کی ہے جو 1971 میں پیش آئی۔ ہمارے پاس ہسٹورک مسٹریز کا مضمون ہے جو اس واقعے کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج ہم اسی مضمون کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ غیر معمولی بقا کیسے ممکن ہوئی اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے۔ یہ صرف زندہ بچ جانے کی کہانی نہیں بلکہ انسانی عزم اور ماحول سے تعلق کی بھی ایک کہانی ہے، بلکہ ان سے حاصل ہونے والے اسباق اور جو حیران کن نکات ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ جولین کا بچ جانا، ان کا جنگل میں وہ سفر اور پھر اس تجربے کا ان کی باقی زندگی پر کیا اثر پڑا، یہ سب پہلو غور طلب ہیں۔ تو آئیے اس غیر معمولی سفر کا آغاز کرتے ہیں جولین کے پس منظر سے۔ مضمون بتاتا ہے کہ ان کا جنگل سے خاص تعلق پہلے سے موجود تھا۔ جی ہاں، اور یہ پہلو ان کی بقا کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں کہ انتہائی اہم ثابت ہوا۔ ان کے والدین ماریا اور ہانس ولہم کوئپکے دونوں ماہر حیوانیات تھے، زوولوجسٹس۔ وہ لیما، پیرو کے میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں کام کرتے تھے۔ لیکن جب جولین 14 سال کی ہوئیں تو ان کے والدین نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ وہ شہری زندگی کو خیر بات کہہ کر ایمیزون کے بالکل مرکز میں منتقل ہو گئے تاکہ پینگوانا نامی ایک بائیولوجیکل ریسرچ اسٹیشن قائم کر سکیں۔ یعنی جولین کی پرورش شہر میں نہیں ہوئی بلکہ عملی طور پر ایمیزون جنگل میں ہوئی۔ یہ تو عام حالات سے بہت مختلف ہے۔ یقیناً، اور مضمون اسی بات پر زور دیتا ہے کہ جولین کے لیے جنگل کوئی انجان یا یوں کہیں کہ خوفناک جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے والدین سے بقا کی بنیادی باتیں سیکھیں، کون سے پودے محفوظ ہیں، جانوروں سے کیسے بچنا ہے، اور سب سے اہم، جنگل کے ماحول کو کیسے سمجھنا ہے۔ انہیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جنگل ایک پیچیدہ ایکو سسٹم ہے، نہ کہ وہ سبز جہنم جیسا کہ اکثر مغربی تصورات میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ علم، یہ تربیت، یہ انمول ثابت ہوئیں۔ یہ واقعی کیلی نکتہ ہے۔ اچھا، یہ پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس دن کی طرف آتے ہیں جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 23 دسمبر 1971 جولین نے لیما میں اپنا اسکول مکمل کیا، گریجویشن کی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کرسمس سے پہلے پنگوانا واپس جانا چاہتی تھیں۔ جی، منصوبہ تو یہی تھا، لیکن جولین گریجویشن کی تقریب میں شرکت کرنا چاہتی تھیں، تو اس وجہ سے واپسی میں چند دن کی تاخیر ہو گئی۔ ان کی والدہ ماریا دراصل 19 یا 20 دسمبر کو ہی واپس لوٹنا چاہتی تھیں، مگر کرسمس قریب تھا، پروازیں ملنا مشکل ہو رہا تھا، اور آخر کار انہیں صرف لینسا ایئر لائن کی فلائٹ 508 ہی ملی جو لیما سے پکالپا جا رہی تھی۔ وہاں سے پھر انہیں پنگوانا کے لیے ایک چھوٹی پرواز لینی تھی۔ اور یہاں قسمت کا ایک عجیب کھیل نظر آتا ہے۔ مضمون میں یہ ذکر ہے کہ جولین کے والد ہانس ولہم نے انہیں خاص طور پر لینسا سے سفر کرنے سے منع کیا تھا۔ بظاہر اس ایئر لائن کی سیفٹی ریکارڈ کے حوالے سے ساکھ اچھی نہیں تھی۔ یہ جان کر تو دل میں ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ واقعی یہ ایک تشویشناک پہلو ہے۔ خیر، بہرحال انہوں نے اسی پرواز سے سفر شروع کیا۔ یہ ایک مختصر پرواز تھی، اندازاً 1 گھنٹے سے بھی کم کی۔ سفر کا زیادہ تر حصہ تو ٹھیک گزرا، لیکن منزل کے قریب پہنچ کر موسم نے اچانک پلٹا کھایا۔ شدید طوفان شروع ہو گیا۔ جولین کے اپنے الفاظ میں جو مضمون میں نقل کیے گئے ہیں، جہاز میں شدید افراتفری پھیل گئی۔ ٹربولنس اتنی زیادہ تھی کہ مسافروں کا سامان اور کرسمس کے تحفے اوور ہیڈ کمپارٹمنٹ سے گرنے لگے، لوگ چیخنے لگے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا تصور بھی محال ہے۔ جولین نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا اور ایک خوفناک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آسمانی بجلی جہاز کے دائیں بازو پر یعنی ونگ پر گری۔ انہوں نے انجن کو آگ پکڑتے اور پھر بازو کو جہاز سے الگ ہوتے دیکھا۔ یہ تباہی کا نقطۂ آغاز تھا۔ جہاز تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ اس ہنگامے اور شور میں مضمون کے مطابق جولین نے اپنی والدہ کے آخری الفاظ سنے، سب ختم ہو گیا۔
اس کے فوراً بعد انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی سیٹ سمیت جہاز سے باہر کھینچ گئی ہیں۔ ذرا اس کیفیت کا اندازہ لگائیے، 10,000 فٹ کی بلندی، طوفانی موسم، اور وہ اپنی سیٹ سے بندھی ہوئی تیزی سے نیچے گر رہی ہیں۔ مضمون بتاتا ہے کہ گرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ یہاں پر قدرت کا وہ کرشمہ رونما ہوتا ہے جو آج تک سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کرتا ہے۔ 10,000 فٹ سے گر کر زندہ بچ جانا، یس یہ کیسے ممکن ہوا؟ مضمون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیا قیاس آرائج ہے؟ دیکھیں، کوئی ایک حتمی جواب تو نہیں ہے، لیکن سب سے قابل قبول وضاحت یہ پیش کی جاتی ہے کہ کئی عوامل نے مل کر ان کی جان بچائی۔ اول تو وہ سیٹوں کی پوری قطار سے بندھی ہوئی تھیں، جو شاید کسی حد تک ہیلی کاپٹر کے روٹر بلیڈز کی طرح گھومی ہو، آٹو روٹیشن جسے کہتے ہیں، یا پھر پیراشوٹ کی طرح ہوا کی مزاحمت پیدا کی، جس سے گرنے کی رفتار کچھ کم ہوئی۔ دوم اور شاید سب سے اہم، وہ ایمیزون کے گھنے ترین حصے پر گریں۔ درختوں کی کئی تہوں پر مشتمل چھتری یعنی کینوپی نے ایک بہت بڑے حفاظتی جال کا کام کیا۔ شاخوں اور پتوں سے ٹکراتے ہوئے نیچے آنے سے جو براہ راست شدت تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی۔ گویا جنگل نے جو آگے چل کر ان کے لیے ایک چیلنج بننے والا تھا، پہلے ان کی جان بچائی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ فرش پر تھیں، درختوں کے نیچے وہ زندہ تھیں، لیکن شدید زخمی حالت میں۔ مضمون تفصیل بتاتا ہے، سر پر چوٹ کی وجہ سے کنکشن تھا، کالر کی ہڈی یعنی کلیویکل ٹوٹی ہوئی تھی، دائیں آنکھ سوجی ہوئی اور تقریباً بند، بازو پر گہرا زخم، اور پورے جسم پر لا تعداد خراشیں اور نیل۔ ان کی اینک بھی گم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہیں دھندلا دکھائی دے رہا تھا، اور پاؤں میں صرف ایک سینڈل بچا تھا۔ او خدایا! اور اس جسمانی تکلیف سے بڑھ کر شاید وہ نفسیاتی صدمہ ہوگا، خود کو بالکل تنہا پانا، اپنی ماں کا کہیں نام و نشان نہ ہونا۔ اس لمحے میں انسان کیا سوچتا ہوگا؟ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اسی انتہائی مایوس کن صورتحال میں انہیں اپنے والد کی ایک اہم نصیحت یاد آئی۔ مضمون اسے ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کیا نصیحت تھی وہ؟ ان کے والد نے انہیں سکھایا تھا، اگر تم کبھی جنگل میں کھو جاؤ تو پانی کی تلاش کرو، جب کوئی ندی یا چشمہ مل جائے تو اس کے بہاؤ کی سمت میں چلتے جاؤ۔ چھوٹی ندیاں بڑی ندیوں میں ملتی ہیں اور بڑی ندیاں بالآخر کسی بڑے دریا تک لے جاتی ہیں جہاں تمہیں انسانی آبادی ملنے کا امکان ہوگا۔ یہ سادہ سی حکمت عملی ان کے ذہن میں واضح ہو گئی۔ تو اس نصیحت نے انہیں ایک مقصد دیا، ایک سمت۔ بجائے گھبرا کر وہیں بیٹھے رہنے کے، انہوں نے حرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل، انہوں نے پانی کی آواز سننے کی کوشش کی اور جلد ہی انہیں ایک چھوٹا سا چشمہ مل گیا۔ اب شروع ہوا ان کا 11 دن پر محیط صبر آزما سفر۔ مضمون میں ایک دلچسپ تفصیل یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ندی کے پانی کے اندر ہی چلتی رہیں بجائے کنارے پر چلنے کے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ پانی میں چلنے سے وہ زمین پر چھپے ہوئے سانپوں، زہریلے کیڑوں اور دوسرے ممکنہ خطرات سے کسی حد تک محفوظ تھیں۔ اگرچہ پانی میں بھی اپنے خطرات تھے، جیسے سٹنگ رے مچھلیاں، لیکن مجموعی طور پر یہ زیادہ محفوظ راستہ تھا۔ اس کے علاوہ ندی کے کنارے اکثر زیادہ گھنے اور ناقابل عبور ہوتے ہیں۔ 11 دن زخمی حالت میں تقریباً بغیر خوراک کے اکیلے، یہ عرصہ کیسے گزرا ہوگا؟ مضمون اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ دن انتہائی کٹھن تھے۔ انہیں راستے میں جہاز کے ملبے کے کچھ حصے ملے۔ ایک جگہ 3 سیٹیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ملی جن پر بدقسمت مسافروں کی لاشیں تھیں۔ انہوں نے ہمت کر کے دیکھا کہ شاید ان کی والدہ وہاں ہو، لیکن وہ نہیں تھیں۔ اسی جگہ انہیں کینڈی کا ایک چھوٹا پیکٹ ملا۔ مضمون کے مطابق یہی وہ واحد خوراک تھی جو انہوں نے ان 11 دنوں میں کھائی۔ صرف کینڈی کا ایک پیکٹ 11 دن تک؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور موسم کی سختی، راتیں کیسی گزرتی تھیں؟ دن میں شدید گرمی اور حبس ہوتا، لیکن ایمیزون میں راتیں ٹھنڈی اور نم ہو سکتی ہیں۔ جولین نے صرف ایک بغیر آستین کی سمر ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ انہیں ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی ہوگی۔ اور پھر کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ تھا۔ مچھروں اور دوسرے کاٹنے والے کیڑوں نے انہیں مسلسل پریشان رکھا۔ مضمون میں ایک اور ہولناک تفصیل کا ذکر ہے۔ ان کے بازو کے زخم کا کیا ہوا؟
جی، یہ شاید سب سے تکلیف دہ پہلو تھا۔ ان کے بازو پر جو گہرا زخم تھا اس میں مکھیوں نے انڈے دے دیے اور کیڑے پڑ گئے۔ یہ نہ صرف شدید تکلیف دہ تھا بلکہ انفیکشن کا خطرہ بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ کسی بھی عام صورتحال میں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ اس صورتحال میں انہوں نے کیا کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی طبی سامان تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن 9ویں دن جب وہ ہمت ہارنے کے قریب تھیں انہیں ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ یہ مچھیروں کا ایک عارضی ٹھکانہ تھا۔ وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹی کشتی بندھی ہوئی تھی اور ایک انجن کے ساتھ کچھ پیٹرول کا کین رکھا تھا۔ یہاں جولیان کی حاضر دماغی اور وہ جنگل سے حاصل کردہ علم کام آیا۔ کیسے؟ انہیں شاید اپنے والد سے سنی ہوئی کوئی بات یاد آئی، یا انہوں نے اندازہ لگایا کہ پیٹرول جراثیم کش ہو سکتا ہے اور کیڑوں کو مار سکتا ہے۔ انہوں نے ہمت کر کے کچھ پیٹرول اپنے زخم پر ڈالا۔ یہ یقیناً انتہائی تکلیف دہ عمل رہا ہوگا، لیکن اس سے کیڑے زخم سے باہر نکلنے لگے۔ مضمون بتاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 35 کیڑے اپنے زخم سے نکالے۔ یہ ان کی غیر معمولی ہمت اور مشکل ترین حالات میں بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعی ہمت کی انتہا ہے، لیکن مضمون میں ایک اور بات قابل غور ہے۔ وہاں کشتی بھی تھی اور پیٹرول بھی۔ وہ اسے لے کر وہاں سے نکل سکتی تھیں، شاید جلد مدد تک پہنچ جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جی، یہ نقطہ ان کے کردار کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ شدید تکلیف اور مایوسی کے عالم میں بھی انہوں نے کسی دوسرے کی ملکیت چوری کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے وہیں انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ خوش قسمتی سے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ گھنٹوں بعد 3 مچھیرے وہاں واپس آئے۔ ان مچھیروں کا رد عمل کیا تھا؟ ایک زخمی غیر ملکی لڑکی کو جنگل کے بیچ میں دیکھ کر وہ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے۔ مضمون کے مطابق وہ پہلے تو کچھ خوفزدہ یا محتاط ہو گئے۔ مقامی لوک کہانیوں میں پانی کی ایک دیوی یا روح کا ذکر ملتا ہے، جو آدھی ڈالفن اور آدھی سنہرے بالوں والی سفید فام عورت جیسی ہوتی ہے۔ شاید انہوں نے ایک لمحے کے لیے جولیان کو وہی سمجھا، لیکن جولیان نے ٹوٹی پھوٹی ہسپانوی میں انہیں اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ ایک جہاز کے حادثے میں بچ گئی ہیں۔ تو انہوں نے جولین کی مدد کی؟ جی، وہ رحم دل لوگ تھے۔ انہوں نے جولیان کے زخموں پر مرہم پٹی کی، انہیں کھانے کو کچھ دیا اور پھر اگلی صبح اپنی کشتی میں بٹھا کر قریبی چھوٹے سے گاؤں تک لے گئے، جو تقریباً 7 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہاں سے انہیں ایک مقامی پائلٹ نے چھوٹے جہاز کے ذریعے پوکالپا شہر پہنچایا، جہاں بالآخر انہیں مناسب طبی امداد ملی۔ اور اسی دوران انہیں اپنے والدین سے دوبارہ رابطہ کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ ان کے والد کا کیا رد عمل تھا؟ ان کے والد ہینس ولہم تو بیٹی کے زندہ مل جانے کی خبر سن کر یقیناً خوشی سے نہال ہو گئے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ایک المناک خبر بھی سامنے آئی۔ جب ریسکیو ٹیمیں حادثے کی جگہ پر پہنچیں تو انہیں پتہ چلا کہ جولیان کے علاوہ 14 دیگر افراد بھی حادثے میں فوری طور پر ہلاک نہیں ہوئے تھے، جن میں جولیان کی والدہ ماریا بھی شامل تھیں۔ لیکن افسوس، وہ سب جنگل کے سخت حالات اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مدد پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے، بلکہ جنگل سے زندہ نکلنے میں بھی کامیاب ہوئیں۔ اس سارے تجربے نے ان کی باقی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ کیا وہ جنگل سے خوفزدہ ہو گئیں؟ مضمون اور جولیان کے اپنے بیانات کے مطابق حیرت انگیز طور پر نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں جنگل سے کبھی خوف نہیں آیا، کیونکہ وہ ان کا گھر تھا۔ وہ حادثے کو ایک المناک واقعہ سمجھتی ہیں، لیکن جنگل کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتی۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اپنے والدین کی طرح حیوانیات میں PhD کی اور بعد میں جرمنی میں کام کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے پیرو میں پنگوانا ریسرچ اسٹیشن کی ذمہ داری بھی سنبھالی، جہاں ان کا بچپن گزرا تھا۔ انہوں نے اپنی کہانی کو دنیا کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ جی ہاں، انہوں نے 2011 میں اپنی آپ بیتی لکھی، جس کا عنوان تھا When I Fell from the Sky، یعنی جب میں آسمان سے گری۔ اس کے علاوہ اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے جو مضمون میں بیان ہوا ہے، اور وہ ہے مشہور جرمن فلم ڈائریکٹر ورنر ہرزوگ کا اس واقعے سے تعلق۔ ورنر ہرزوگ، ان کا کیا تعلق تھا؟ یہ ایک ناقابل یقین اتفاق ہے۔ ورنر ہرزوگ بھی اسی دن یعنی 24 دسمبر 1971 کو
اسی لانسا فلائٹ 58 پر سفر کرنے والے تھے۔ وہ اپنی مشہور فلم اگیرے دی راتھ آف گاڈ کی شوٹنگ کے لیے لوکیشنز کی تلاش میں پیرو میں تھے، لیکن آخری لمحات میں ان کی سیٹ کنفرم نہیں ہوئی یا ان کا منصوبہ بدل گیا اور وہ اس بدقسمت پرواز پر سوار نہیں ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ بال بچ گئے؟ بالکل۔ اس ذاتی تعلق کی وجہ سے ہرزوگ ہمیشہ سے اس کہانی میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ 1998 میں انہوں نے ونگز آف ہوپ یعنی امید کے پر کے نام سے ایک دستاویزی فلم بنائی جس میں انہوں نے جولیان کے ساتھ حادثے کی جگہ کا دوبارہ سفر کیا۔ جولیان کے لیے اس جگہ پر واپس جانا کیسا رہا ہوگا؟ یقیناً بہت تکلیف دہ اور مشکل۔ ان کے لیے زخموں پر مرہم رکھنے کا باعث بنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات مشکل ترین تجربات کا سامنا کرنا ہی شفا یابی کا راستہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تھی جولین کوئپکے کی حیرت انگیز، المناک اور بے حد متاثر کن کہانی۔ ایک ایسا واقعہ جو انسانی بقا کی حدود، علم کی اہمیت اور شاید قسمت یا معجزے کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے۔ یقیناً یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک طرف قدرت کی تباہی ہے تو دوسری طرف اسی قدرت کے ماحول سے حاصل کردہ علم اور ہمت ہے جس نے بقا کو ممکن بنایا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی انسانی جذبہ اور جبلت کتنی طاقتور ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ کتنا کم ہو سکتا ہے۔ مضمون ہسٹورک مسٹریز نے اس کہانی کے حقائق کو بخوبی پیش کیا، لیکن ایک آخری خیال جو ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ جولین کی کتاب کے عنوان سے جڑا ہے، کیسے جنگل نے مجھے میری زندگی واپس دی۔ یہ جملہ بذات خود غور طلب ہے۔ ایک ایسا ماحول جو بظاہر مہلک تھا، جو ان کی والدہ اور دیگر 14 افراد کی جان لے گیا، وہ کیسے کسی کو زندگی واپس دے سکتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل اپنی تمام تر سختیوں کے باوجود انہیں وہ وسائل اور وہ راستہ فراہم کر گیا جس کی وجہ سے وہ زندہ بچ سکیں۔ یا پھر شاید اس کا تعلق اس گہرے تعلق سے ہے جو ان کا بچپن سے جنگل کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل کو دشمن نہیں بلکہ ایک پیچیدہ نظام سمجھتی تھیں جسے سمجھا جا سکتا ہے۔ کیا بقا کا مطلب صرف جسمانی طور پر زندہ رہنا ہے، یا اس ماحول کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا بھی ہے جہاں آپ خود کو پاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی نام و مافک کیوں نہ ہو؟ یہ وہ نقطہ ہے جو میرے خیال میں سامعین کو مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔